بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں مس، میں ایسا نہیں کر سکتی، روبی نے افسردگی سے کہا۔ دیکھو تو اسے، کہیں سے بھی یہ تمہارے قابل نہیں ہے، نہ صورت ہے اور شکل سے ہی یہ ایک غلط اور شاطر انسان معلوم ہوتا ہے۔ مس یاسمین نے ہاتھ میں پکڑی ابراہیم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں کی عمروں میں بھی کتنا فرق ہے، تم چھوٹی ہو بھی بہت اور یہ 10 سال بڑا ہے تم سے۔ مس یاسمین نے افسوس سے کہا، مس یہ میری ماں کا فیصلہ ہے اور ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مس یاسمین کچھ کہنے ہی لگی تھی جب راشدہ بیگم کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مس یاسمین انہیں دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ ایسے ہی 6 ماہ گزر گئے۔ راشدہ بیگم نے ساجد کے لیے بھی لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کافی رشتے سامنے بھی آئے پر راشدہ بیگم نے انکار کر دیا ہر بار۔ بے شک ان کی ساری اولاد حسین تھی پر روبی اور ساجد تو کچھ زیادہ ہی حسین تھے۔ کافی کوششوں کے بعد ساجد کے لیے ان کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ سمینہ ایک خوبصورت سگر اور گھریلو لڑکی تھی۔ سمینہ کی ماں اور باپ ساجد کی خوبصورتی دیکھ کے اس سے کافی متاثر ہوئے تھے۔ راشدہ بیگم نے جبکہ ان کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ساجد کوئی کام کاج نہیں کرتا، جس پر یہ سمینہ کے ماں باپ نے کہا، بہن جی ابھی بچہ ہے ساجد، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گا، ذمہ داری ڈالیں اس پر، شادی ہوگی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اس طرح سمینہ اور ساجد کا رشتہ پکا ہو گیا۔ سجاد صاحب بھی اس رشتے سے راضی تھے اور بہت خوش تھے۔ واجد بھی اب چھوٹا موٹا کام کرنے لگا تھا۔ ساجد اور سجاد صاحب گھر میں ہی مفت کی روٹیاں توڑتے تھے۔ راشدہ بیگم بھی بیٹی کا جہیز اور زیور بنانے کے لیے 3 جگہ کام کرنے لگی تھی۔ واجد کی وجہ سے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ وہ پلداری کا کام کرتا تھا اور فارغ وقت میں پرانے سامان کی ریڑھی بھی لگاتا تھا۔ اکثر وہ ریڑھی گھر لاتا تھا اور روبی اس میں سے کافی سارے پرانے ناول نکال لیتی تھی پڑھنے کے لیے۔ وہ گھر آتے ہوئے روبی اور باقی سب کے لیے چائے کے ساتھ گرما گرم سموسے، جلیبی اور بسکٹ وغیرہ لے آتا تھا۔ واجد نے بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد کاشف بھی اپنی ماں کے ساتھ کام کرنے لگا کیونکہ اس کو پتا تھا ماں اکیلی ہے، وہ اتنا سب کچھ نہیں سنبھال سکتی۔ بڑی بہن اور بڑے بھائی کی شادی وہ کیسے کریں گی اکیلے؟ اس لیے راشدہ بیگم نے اس کو اپنے ساتھ گھروں صفائی میں لے کے جانا شروع کر دیا۔ انہیں ابھی اپنا گھر میں کچھ تعمیر کروانا تھا۔ ساجد کی شادی سے پہلے دوسرا کمرہ بھی تیار کروانا تھا جہاں چھت نہیں تھی۔ راشدہ بیگم نے کمیٹیاں ڈالنی شروع کر دی تھی۔ گھر میں بس روبی اور سمرا ہی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ساجد اور سجاد صاحب بھی گھر پہ ہوتے تھے۔ سمرا تو اکثر گھر سے باہر چلی جاتی اور کھیل کود میں مصروف ہو جاتی، پر روبی کے گھر سے باہر جانے پر پابندی تھی۔ وہ گھر کے کام کاج ہی کرتی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرتی۔ شام کو جب سب گھر والے واپس آتے تو ان کے گھر چہل پہل ہوتی۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ کاشف بھی باقاعدگی سے ماں کے ساتھ کام کرنے جایا کرتا تھا، پر کچھ دن سے کاشف کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ کبھی پیٹ درد تو کبھی پیٹ خراب، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ ہاتھوں میں اکثر خشکی جم جاتی تھی۔ ایک دن وہ شام کو کام سے راشدہ بیگم کے ساتھ لوٹا تو اسے تیز بخار ہو گیا۔ اگلے دن راشدہ بیگم نے اسے ساتھ لے جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اس کو بخار بہت تیز ہے، آج گھر میں ہی رہے گا، چھٹی کر لو آج، اور روبی سے اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ خود کام کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج راشدہ بیگم کو گھر دیر سے لوٹنا تھا کیونکہ کاشف کے حصے کا کام بھی انہوں نے ہی کرنا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو روبی نے لالٹین روشن کرنے کی کوشش کی پر اس میں تیل نہیں تھا۔ گھر میں صرف کاشف، روبی اور سمرا ہی موجود تھے اس وقت۔ واجد بھی گھر نہیں لوٹا تھا ابھی تک۔ روبی نے باہر صحن میں چارپائی ڈال دی اور کاشف کا آواز دی جو اندھیرے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اندر چارپائی پر کاشف آرام کر رہا تھا۔ کاشف کو بخار کافی تیز تھا۔ آوازیں دینے کے بعد جواب نہ پا کر روبی پریشانی سے خود ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اندر خوب اندھیرا تھا۔ روبی نے اس کو بلایا، ہاتھ لگایا تو وہ دنگ رہ گئی کیونکہ کاشف کو کافی تیز بخار تھا۔ اس نے کاشف کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود کمرے کے پردے برابر کر کے باہر آ گئی۔ مچھروں کی وجہ سے وہ کمرے کے پردے گرا کر ہی رکھتی تھی۔ وہ باہر آ کے صحن میں چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ سمرا بھی اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں بس چاند کی روشنی تھی۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اندر سے کاشف کی خوفناک چیخوں کی آواز آئی۔ روبی گھبرا کر اندر جانے ہی والی تھی کہ اتنے میں کاشف خود ہی دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ روبی نے کاشف سے پوچھا، کیا ہوا بھیا؟ اندر کوئی ہے؟ اندر کوئی ہے اندر؟ روبی ڈرتے ڈرتے اندر کمرے کی طرف گئی۔ خوب اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پردہ اٹھا کر روبی نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ روبی، سمرا اور کاشف اس وقت بالکل تنہا تھے گھر میں۔ روبی اندر کمرے میں گئی اور گھوم پھر کر آئی۔ کاشف کو یقین دلایا کہ کوئی نہیں ہے کمرے میں اور پھر کاشف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ماتھا بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔
روبی کو لگا شاید بخار کی غنودگی میں کاشف کو وہم ہوا ہے، پر شاید اس کی سوچ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ رات کو جب راشدہ بیگم گھر لوٹی تو روبی نے آج کا سارا واقعہ ماں کی گوشت گزار کیا۔ راشدہ بیگم نے بھی زیادہ غور نہ کیا اور کاشف کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کچھ ہی دنوں میں کاشف بالکل تندرست ہو گیا اور ماں کے ساتھ دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا۔ سجاد صاحب نے اپنے شوق کے پیش نظر صحن کے دائیں طرف چھوٹی سی کیاری بنائی ہوئی، جس میں انہوں نے کچھ سبزیاں، پھل پھول اور ایک چیکو کا درخت لگایا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد سجاد صاحب نے وہاں لال بادام کا درخت بھی لگا دیا۔ چیکو کا درخت کافی پھلدار ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر میں کچھ بکریاں بھی رکھ لیں، جن سے وہ دودھ حاصل کر کے بیچتے۔ بکریوں کی دیکھ بھال کبھی وہ خود کرتے اور کبھی روبی۔ سجاد صاحب کی طرح ان کی اولاد کو بھی جانوروں سے بہت پیار تھا۔ پیار کے چکر میں کاشف نے بھی کچھ مرغیاں اور ایک مرغا رکھ لیا۔ مرغا بہت خوبصورت سفید رنگ کا نسلی تھا۔ روبی نے مرغے کا نام شیرو رکھا تھا، تو دوسری طرف ساجد نے بھی کچھ کبوتر رکھے ہوئے تھے، جن کے ساتھ وہ سارا دن مصروف رہتا۔ واجد کو کتوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک کالے رنگ کا کتا رکھ لیا جو کافی وفادار ثابت ہوا۔ راشدہ بیگم کے خاندان والے اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے یہ گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ لگتا ہے، پر شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ ایک دن کاشف جب گھر سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت دمبا تھا جو کافی نڈھال اور بیمار نظر آتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی روبی اور راشدہ بیگم نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ اماں، وہ کام والی باجی کے گھر بڑی عید کے لیے جانور آئے تھے۔ کافی دنوں سے یہ والا بیمار تھا اور شاید اس کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، تو یہی سوچ کے انہوں نے اسے مجھے دے دیا اور مجھے اس پر ترس آیا اور میں اسے گھر لے آیا، پر یہ تو واقعی مرنے والا ہے۔ راشدہ بیگم نے کہا، ہاں، پر مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کچھ دنوں کی دیکھ بھال سے واقعی ہی یہ دمبا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور واقعی وہ دمبا بالکل ٹھیک ہو گیا اور کاشف کی کافی قریب بھی ہو گیا۔ راشدہ بیگم نے روبی اور ساجد کی شادی کی تیاریاں کافی دیر سے کرنی شروع کر دی تھی۔ دو شادیاں ایک ساتھ ہونی تھیں۔ گھر کی تعمیر بھی شروع کروا دی گئی تھی۔ دوسرے کمرے کی چھت ڈال کر اسے تعمیر کروانا تھا اور دیواروں کو نیا رنگ و روغن کروانا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے کام ہو رہے تھے۔ شادی میں اب کچھ ہی مہینے باقی تھے۔ سجاد صاحب نے بجلی کا انتظام بھی کروا دیا تھا۔ واجد نے روبی کو ایک پرانا ٹی وی کباڑ خانے سے لا دیا تھا جو بالکل صحیح چل رہا تھا۔ روبی ٹی وی کی شوقین تھی، گھر رہتی، گھرداری کرتی اور اپنے شوق پورے کرتی، کیونکہ سب بہن بھائی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ شادی میں ایک مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ کاشف نے ماں کے ساتھ مل کر روبی اور سمینہ بیگم کے کپڑے، زیور اور باقی ساری چیزیں بنا لی تھی۔ روبی کا جہیز بھی بہت عمدہ بنایا تھا۔ سمرہ بھی گھر میں دو شادیوں سے کافی خوش۔ سجاد صاحب کے گھر والوں کو دونوں شادیوں کی دعوت نہیں دی گئی تھی۔ شادی کی دعوتی کارڈ پائی ہو چکی تھی۔ روبی خود راشدہ بیگم کے ساتھ اپنی شادی کا کارڈ لے کر مس یاسمین کے گھر آئی تھی ان کو دعوت دینے۔ وہ گھر میں بالکل تنہا تھی۔ راشدہ بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ اور شادی کا کارڈ دیتے ہوئے نہایت ہی خوشی سے مس یاسمین کو شادی میں آنے کی دعوت دی اور کہا، رانی جی، آپ شادی میں ضرور آنا، انتظار کریں گے، آپ ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ روبی کی خاص استانی اور دوست بھی ہو۔ مس یاسمین نے راشدہ بیگم اور روبی کو ایک نظر دیکھا اور کہا، راشدہ آنٹی، آپ کی بیٹی اس شادی سے خوش نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا بھتیجا کسی بھی طرح سے راشدہ کے قابل ہے۔ آپ برائے مہربانی اس شادی کو روک دیں، نہ کریں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد۔ راشدہ بیگم غصے میں بولی، آپ استانی ہو اور استانی ہی رہو، میری بیٹی کی ماں میں ہوں، میں فیصلہ کروں گی کہ میری بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ کہتے ہی وہ روبی کو لے کے وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ روبی کی شادی ساجد کے بعد ہونی تھی۔ دونوں شادیوں کے درمیان ایک ہفتے کا وقفہ دیا گیا تھا۔